اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، مگر جو انسان اپنے ساتھ خود بھلائی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ ایسا ہی کچھ ہوا امام حسین کو شہید کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ نے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ امام حسین کو شہید کیسے کیا گیا، مگر آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کرا، ان کو شہید کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ امام حسین کو شہید کرنا ایک بہت بڑا گناہ تھا، اتنا بڑا گناہ کہ یہ لوگ مسلمان سے کافر ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کر دیا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کی سر فہرست سے نکال کر کافروں کی سر فہرست میں کھڑا کر دیا، جہاں پر سامری، فرعون اور نمرود جیسے لوگ ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا پھر یہ بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے جس کی بنا پر وہ مسلمان سے کافر بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے گناہ کب اور کیسے کیا۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ اہل بیت کو یزیدوں نے شہید کر دیا تو ہم ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ یزیدیوں کا کردار کیسا تھا اور اہل بیت کا کردار کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جیسا یزیدوں کا کردار تھا اس کے کردار کی ایک بھی غلاظت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اہل بیت کی کردار کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ اب ہم شمر کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یزید عمر بن سعد کو خط لکھ کے کہتا ہے کہ اگر تم یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے اور امام حسین کو شہید نہیں کر سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور لشکر کی کمان شمر ابن جوشہ کو سپرد کر دو۔ یہ کہتے ہیں کہ عاشوراء کی صبح کے دن شمر ابن جوشہ بائیں بازو کی فوج کا سردار تھا، عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ عمر ابن کلب شہید کو پہنچے تو شمر نے اپنے غلام رسوم کو حکم دیا کہ وہ کنیزوں کے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے جو ان کے سرانے تشریف فرما تھی۔ نتیجے میں پہلے خواتین میدان کربلا میں 10 شہادت کو پہنچی۔ یہ شمر ہی تھا جس نے تیر اندوزی کا حکم دیا۔ وہ لوگ امام حسین کے بدن مبارک کو نشانہ بناتے۔ اس کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان لوگوں میں سے سنان ابن انس اور زرع ابن شر نے امام حسین پر آخری ضرب لگائی تھی۔ بعض روایتوں سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین کے سینے مبارک پر بیٹھا تھا اور آپ کا سر مبارک گردن سے جدا کیا ہوا تھا۔ ایک روایت یوں بھی بیان کرتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کے دن آخری گھڑی میں جس میں امام حسین کے سر اقدس و جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے گند و ہنر و خنجر کے ساتھ امام حسین کے سینے مبارک پر بیٹھتا ہے اور آپ کے سر اکثر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقع کربلا میں ادا کیا۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے عبرت ناک انجام کی۔ روایت میں آتا ہے کہ سن 66 ہجری میں مختار سکی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کری، لیکن مختار سکی نے شمر اور اس کے ساتھیوں کو جنگ صبا میں شکست دے دی اور شمر کو کوفے میں حامیہ نامی بستی کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مختار نے پھر اس پر ایک گروہ کو اپنے غلام زربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور سدید نامی طریقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے ایک خط مذہب ابن زہر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے، لیکن مختار کے بعد سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ ایسے حالات میں اس کے ساتھ ہی فرار ہو گئے۔ مسلم زبابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ کہتے کہ ہم فرار ہو گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصیرہ کوفہ کے راستے میں ایک مقام سدید نامی قریہ تک پہنچے۔ سدید نامی قریہ تک پہنچنے کے بعد اس کے قریب قلتنا نامی ایک چھوٹی سی بستی جو افراق کے ساحل کی اطراف میں واقع تھی، اس کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ جگہ کی مخبری کر دی گئی۔ رات کی تاریک میں مختار کے لوگوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے دیکھا ہوا تھا کہ شمر نے اس دن ایک بہت بہترین لباس پہنا ہوا تھا، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے گیا۔ آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساعت کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے بلند آواز سے کہا کہ ایک خبیث کو مار ڈالا۔ اس مقام کو شمر ابن جوشہ کو باعث جہنم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمر کو باعث جہنم کر کے یہ بتا دیا کہ برائی کا انجام صرف برائی ہے اور اچھائی کا انجام صرف اچھائی ہے۔